ترکی کے سابقہ ایم پی شہریار شر پر حملے کے کیس میں بہت ہی اہم ترین پیش رفت کی اطلاع ملی ہے۔ زیر حراست رونتی تھانے کے ایس ایچ او شکور لاکھو نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی۔ شکور لاکھو کا موبائل جو ہے وہ فرانزک کے لیے کراچی لیبارٹری کے بجائے لاہور کی فرانزک لیبارٹری کو بھجوائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جس سے اس مقدمے سے جڑے بڑے کرداروں میں جو ہے وہ ایک ہلچل اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شہریار شر کی منگل کی رات جو ہے کراچی میں فریال تالپور صاحبہ کے بنگلے جا کر ان سے 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں شہریار شر نے اپنے اوپر ہونے والے حملے سے متعلق جو ہے وہ انہیں آگاہ کیا کہ اس حملے میں پولیس کے علاوہ اور کون کون ملوث اور پولیس میں کس رینک کے افسروں نے جو ہے ان پر حملے کا یہ پلان بنایا تھا اور ان کے مقاصد کیا تھی۔ اس کے بعد اب فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے وہ ایک اجلاس بھی کہتے ہیں کہ اسی سلسلے کو لے کر طلب کر لیا ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی جو بات اب سامنے آئی ہے کہ اس معاملے میں جو ہے خود سندھ کے ایک انتہائی تگڑے موزور اور با اثر ترین وزیر علی حسن زرداری نے بھی انٹری دے دی ہے اور وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ خود اس وقت جو ہے وہ ہمیں ایک طریقے سے جو ہے خود سابقہ ایم پی شہریار شر اور خود گوٹکی سے تبدیل کیے جانے والے ایس ایس پی ڈاکٹر حفیظ بگٹی کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت یہ شہریار شر پر ہونے والا جو حملہ ہے، یہ حملہ پولیس کرائم کے کیس سے زیادہ جو ہے وہ ایک سیاسی مہازارائی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایک ایشو کو لے کر ہمیں اس وقت سندھ میں جو ہے وہ تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ اس کو جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو دوسرے گروہ کو اس وقت جو ہے فریال تالپور صاحبہ اور خود ان کے وزیر داخلہ اور خود علی حسن زرداری جو ہے وہ اس وقت لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں آئی جی سندھ کی پوزیشن جو ہے بہت زیادہ خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کیمپ کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈی آئی جی سکھر کو بچانے کی کوششیں اس وقت کر رہے ہیں۔ یہی ہے ہمارے آج کی ٹاپک، یہی ہے موضوعات جس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کیس جو ہے خود شہریار شر پر حملے کا، اس میں بہت ہی پیش رفت ہوئی ہے۔ لڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب جو ہے بہت ہی تندہی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی سمجھداری سے جو ہے اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں اور اپنی کاوشوں سے جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ رونتی تھانے کے زیر حراست ایس ایچ او اس کی زبان جو ہے وہ کھلوانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کچھ انکشافات انہوں نے کیے ہیں، کچھ نام انہوں نے بتائے ہیں کہ انہیں یہ حملہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ یہ تمام چیزیں فی الحال ابھی کھل کے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کہ تفتیش ابھی اس وقت چل رہی ہے اور کھل کے کہنے سے جو ہے وہ تفتیش کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب تفتیش میں جو ہے خود ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے متعلقہ عدالت سے، پولیس کسٹڈی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ریمانڈ ملتا ہے یا کہ وہ جیل انہیں بھجوایا جاتا ہے۔ اگر پولیس ریمانڈ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کیس جو ہے وہ اپنی صحیح ڈائریکشن پر جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب کچھ انہوں نے انکشافات کیے ہیں، کچھ لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں، جن کے نام لیے ہیں وہ بھی اس وقت خطرے میں آ چکے ہیں، بہت بڑے بڑے افسران۔ دوسری جانب جو ہے خود اس سارے کیس میں جو ایک ثبوت ہے، ایک سرکمسٹانس ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل قسم کی جو شواہد سامنے آئے، جس کا علم جو ہے خود لاکھوں کو بھی جو گرفتار ہے اسے بھی ہے اور خود ان کے سرپرستوں کو بھی ہے۔
ایس ایچ او تو پریشان ہو گئے کہ اب اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا دوسروں کو بچاتے ہیں، تو پھر وہ قربانی کا بکرا بنتے ہیں۔ یہ ان کے علم میں بات لائی گئی ہے، یہ انہیں باور کروایا گیا کہ تم پوری طریقے سے پھنس چکے ہو، تمہارے تمام تر شواہد جو ہے وہ تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے 14 اکتوبر کو جو ہے خود شہریار شرپ پر حملہ کیا ہے، وہ تمام کے تمام ملزمان جو ہے اس حملے سے پہلے بھی تمہارے ساتھ رابطے میں تھے، حملے کے وقت بھی رابطے میں تھے، اور حملے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو تم تو اس میں پوری طریقے سے پھنس چکے ہو۔ 109 کے تم ملزم ہو، تمہارے کہنے پر، تمہارے مشورے پر، تمہارے حکم پر ہی وہ 12 ملزمان جو ہے گات لگا کر بیٹھے تھے، اور اس کے بعد جو تم نے ٹیلی فون کال کی وہ تمام کالیں جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے خود ایس ایچ اوز جو ہے لاکھوں سے جن پولیس کے بڑے افسروں کی اس وقت بات چیت ہوئی اس حملے سے پہلے، اس حملے کے دوران، اس حملے کے بعد، اور کچھ جو وہاں کے بڑے بڑے وڈیروں سے ان کی بات ہوئی ہے، جس میں خود احمد خان سیلرو ہے، مہتاب ہیں، وہ یہ سب لوگوں سے ان کی بات ہو چکی ہے، تو وہ بھی اس وقت مشکل میں آ چکے ہیں شکور لاکھوں کی خاموشی توڑنے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان با اثر لوگوں نے جو ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے مزاق جو ہے اپنے طور پر انہوں نے جو ہے اس موبائل کو ہی جو ہے بم سے اڑانے کی کوشش کی کہ نہ موبائل رہے، نہ اس میں ثبوت رہے، اور نہ ہی یہ معاملہ آگے چلتا رہے۔ تو ان کی کوشش تھی کہ اگر یہ فرانزک کے لیے اسے کراچی کی لیبارٹری میں بھجوا دیتے ہیں تو وہ وہاں پر اس میں تمام تر ریکارڈ کو چینج کروا لیں گے۔ لیکن جو تفتیش کرنے والے تھے گوٹکی کے سابقہ ایس ایس پی، وہ بھی بڑے ذہین تھے، بہت کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک ہی ثبوت آیا تھا نا، کہتے ہیں نا سامری جادوگر کی جان جو ہے طوطے میں تھی، وہ طوطا ان کے پاس تھا موبائل کی شکل میں، وہ موبائل انہوں نے جو ہے کراچی کے فرانزک لیبارٹری کو نہیں بھجوایا، یہ غلطی انہوں نے نہیں کی، وہ اب انہوں نے بھجوا دیا لاہور کے فرانزک لیبارٹری میں، جہاں کہتے ہیں کہ بہت ہی میرٹ پر کام ہوتا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں جو لوگ اس کے زد میں آ رہے ہیں وہ جو ہے مبین طور انہوں نے کوئی 5 سے 10 کروڑ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رکھ دیے ہیں، اس معاملے میں جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور فرانزکس میں جو ہے وہ اس کی رپورٹ کو جو ہے وہ گڑمڑ کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ لاہور کی فرانزک لیبارٹری والے جو ہے وہ بکتے ہیں، ضمیر کا سودا کرتے ہیں، یا کہ وہ میرٹ پہ جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کو، سندھ پولیس کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ بڑی تبدیلی، یہ بہت بڑا جو ہے اس میں ابھی پیش رفت یہ ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو بہت بڑی اطلاع ملی ہے، منگل کی شب جو ہے خود شہریار شر جو ہے وہ کراچی گئے، اور فریال تالپور صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی 1 to 1، پورے 45 منٹ۔ دونوں میں جو ہے ماں بیٹے کا رشتہ ہے، اور خود فریال تالپور صاحبہ کے کہنے پر ہی جو ہے انہوں نے وفاداری تبدیل کی تھی۔ پہلے پی ٹی آئی میں 2018 میں ایم پی اے تھے، انہوں نے پھر پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر خود پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر دیا تھا، اور فریال تالپور صاحبہ کی کاوشوں کے نتیجے میں ہی ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا تھا صوبائی اسمبلی کا 2024 کے الیکشن میں، جیسے وہ وہاں 24,000 ووٹوں سے جو ہے وہ ان کو ہرا دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی فریال تالپور صاحبہ کو علم ہے کہ اس کو ہروانے میں جو ہے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ خود اپنے ہی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ انہیں ہرانے میں پیش تھے، جس میں جو ہے خود علی گوہر خان مہر ہے، سردار احمد خان لن ہے، یہ انہوں نے ان کے ووٹ کاٹے تھے، اور ان کے مخالف جو آزاد امیدوار تھا جام مہتاب ڈائر کو انہوں نے ووٹ دے کے انہیں کامیاب کروا کے ایک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پیٹ میں جو ہے خود ان کے اپنے وڈیروں نے جو ہے وہ چھرا گھونپا، اس شہریار شر کو شکست دلوا کر۔ ان تمام تر باتوں کا علم جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کو ہے۔ بہت بڑی بات اس ملاقات میں جو ہے وہ خود شہریار شر نے جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کی، ان سے یہ کہا کہ میڈم میں اس وقت جو آپ کے سامنے زندہ بیٹھ کر یہ ساری کہانی بیان کر رہا ہوں جو مجھ پر بیتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جہاں بہت بڑا رول ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، دوسری طرف جو ہے خود
گوٹکی کے نوجوان ایس ایس پی جو ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ بگٹی کا بھی اس میں کردار ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو آج جو ہے میں اس جگہ نہ ہوتا بلکہ کہیں اور ہوتا. یعنی میں بھی حملہ آوروں کے فائرنگ کا شکار ہو چکا ہوں. تو یہ انہوں نے روتے ہوئے اپنے دکڑے جو ہے وہ خود فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ شیئر کیے، جس کے بعد فریال تالپور صاحبہ کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ حملہ شہریار شر تم پر نہیں ہوا، یہ حملہ سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا گیا. جو لوگ بھی اس حملے کے ذمہ وار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، وہ اپنی سزا سے نہیں بچ پائیں گے. یہ یقین دہانی کرائی ہے خود فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے شہریار شر کو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ بہت جلد بلاؤں گی. خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار اور سندھ پولیس کے آئی جی کو لے کر اس معاملے پر میں بات کروں گی کہ آخر یہ حملہ کس نے کروایا، کس نے پلان کیا. ان تمام کرداروں کو جو ہے نہ صرف بے نقاب کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف جو ہے سخت ترین کارروائی کی جائے گی، چاہے ہمیں اپنے سندھ حکومت کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے. اس قسم کی یقین دہانی جو ہے وہ شہریار شر کو جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے. یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قریبی ذرائع کا، جس کے بعد کہتے ہیں کہ شہریار شر جو ہے سرخرو ہو کر جو ہے وہاں سے نکلے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان پر حملہ کرنے والے جو ہے وہ اپنے انجام سے نہیں بچ پائیں گے، چاہے ان کی پشت پر پوری کی پوری سندھ حکومت ہی کیوں نہ کھڑی ہو. دوسری جانب جو ہے اس میں ایک بہت بڑا موڑ آ گیا اس پورے معاملے میں. اب یہ معاملہ جو ہے صرف ایک ایف آئی آر تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے کہ یہ 89/2024 نہیں ہے کہ ایک حملہ ہو چکا ہے شہریار شر سابقہ ایم پی اے پر، ان کے کزن اس میں مارے گئے اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ عمر خان شر مارے گئے. نہیں، اب یہ معاملہ یعنی کہ کرمنل کیس سے زیادہ اب یہ معاملہ پولیٹیکل ہو چکا ہے. یہ اب ایک سیاسی محاذ آرائی جو ہے اس میں پیدا ہو چکی ہے. یہ اس سیدھے سادے مقدمے کو جو ہے وہ لسانیت کی طرف جو ہے وہ شرپسند عناصر جو اس وقوعے کے براہ راست ذمہ وار ہیں وہ اس طرف اس کو لے جا کر خود کو جو ہے وہ اس کے آڑ میں جو ہے وہ بچانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ علی حسن زرداری جو کہ اس وقت اگر میں کہوں کہ وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ سندھ ہے تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس محاذ پر جو ہے اس معاملے میں جو ہے انہوں نے انٹری دے دی ہے، بلکہ ان کی انٹری تو پہلے دن سے ہی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بگٹی جو ہے خود ڈاکٹر عبدالحفیظ بگٹی کی پوسٹنگ جو ہے کروانے میں ان کا کردار ہے. کہاں پر؟ خود گوٹکی میں ان کی 1-to-1 ملاقات بھی فریال تالپور صاحبہ کے علاوہ جو ہے خود صدر مملکت آصف علی زرداری سے کروائی گئی تھی پوسٹنگ سے پہلے. اب کچھ ذاتی مفادات بھی ہیں، مفادات کا بھی ٹکراؤ ہے یہاں پر. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شوگر مل جو ہے علی حسن زرداری نے گوٹکی کے علاقے میں خریدی ہے. گوٹکی کا جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں پر گنے کی بہت زیادہ فصلیں ہیں. ان بہت زیادہ فصلوں کو کھپانے کے لیے جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ سے طویل ترین مشاورت کے بعد ہی علی حسن زرداری نے جو ہے یہ گوٹکی میں شوگر مل خریدا. یہ کہہ کر خریدا کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے وہ جو شر ہیں، کچے جو ڈاکو ہیں 250-300 کے قریب ہے، انہیں جو ہے وہ ہم قومی دھارے میں لا کر ان کے جرائم میں انہیں جو ہے وہ عدالتوں سے ریلیف دلا کے انہیں کلین چٹ دلوانے کے بعد اسی شوگر مل کے جو ہے وہ انہیں ملازم بنوا کر انہیں جو ہے باعزت روزگار پر لگا دیں گے. یہ ان کا ایک ویژن تھا. اس ویژن کے تحت ہی جو ہے یہ شوگر مل خریدا گیا تھا اور اس مل کے خریدنے سے پہلے شہریار شر سے بھی جو ہے ان سے مشاورت کی گئی تھی اور خود عمر خان شر جو وہاں کے معتبر بتائے جاتے ہیں ان سے بھی مشاورت کی. یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے یہ پوسٹنگ کروائی گئی تھی. پوسٹنگ کروانے کا مقصد جو ہے وہ
کچے کے علاقے کو جو ہے وہ ڈاکوؤں کی اس لعنت سے چھٹکارا دلانا تھا، جو خود سندھ پولیس سے زیادہ سندھ حکومت کی بدنامی، رسوائی اور جگہ سائی کا باعث جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ بنی چلی آ رہی تھی۔ اس میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمیشہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے لیے گلٹی ہوا کرتی تھی، جواب دہ ہوا کرتی تھی، شرمندہ ہوا کرتی تھی۔ یہی سوچ کر جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہے وہ انہوں نے ایک دو وزٹ کیے تھے چند ماہ قبل خود سکھر کے، اور وہاں پر انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کو طلب کیا تھا، اور ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ کچے کے ڈاکوؤں سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جرگہ سسٹم پر بھی زور دیا تھا کہ قبائلی طور طریقے کو اپنا کر جو ہے وہ انہیں گلے لگایا جائے اور انہیں جو ہے قومی دھارے میں لایا جائے، ان سے ہتھیار ڈلوائے جائیں۔ اگر پہاڑوں سے لوگ اتر سکتے ہیں تو یہ کچے کے ڈاکو کیوں نہیں سدھر سکتے؟ یہی ان کا ایجنڈا تھا صدر مملکت، اور اسی ایجنڈے پر جو ہے وہ اسی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی کہ آصف زرداری کے خواب کو شرمندہ کرنے کے لیے جو ہے اس کو عملی شکل دینے کے لیے ہی جو ہے وہ اس حفیظ بگٹی کی جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ علی اسد زرداری کی سفارش پر اور خود ضیاء الانجار کی سفارش پر جو ہے پوسٹنگ کروائی تھی گھوٹکی میں، تاکہ یہ کام وہ کر سکے، کیونکہ کسی اور میں اتنی ول نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، باقی سب جو ہے وہ یا تو رنگے ہوئے ان کے ہاتھ یا بندے ہوئے، لیکن یہ دلیر پولیس افسر ہے، یہ کام کر جائے گا، یہ سرپھرا ہے، یہ سوچ کر ان کی پوسٹنگ کی تھی، اور وہ اس پوسٹنگ میں اپنے پوسٹنگ کروانے والوں کو جو ہے وہ ان کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہی مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ ان کے اس کام کے آگے دیوار بن کر انہوں نے جو ہے 14 اکتوبر کو حملہ کر دیا اس امن قافلے پر، اس امن کی کاروائی کو، پروسیس کو سبوتاج کرنے کے لیے۔ تمام باتیں جو ہے سب کے علم میں ہیں، خود صدر مملکت کے علم میں ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کے علم میں ہے۔ کسی کے علم میں اگر نہیں ہے تو وہ سندھ پولیس کے آئی جی ہے، کسی کے علم میں نہیں تو سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے علم میں نہیں، کیونکہ وہاں علی خان گوہر جو ہے، مہر جو ہے وہ مخالف ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کچھے کے علاقے سے جو ہے وہ شہریار شر جو ہے وہ ان کے مقابلے میں جو ہے طاقتور ہو جائے۔ دوسرے جو سردار وہاں کے وہ نہیں چاہتے ہیں، مہتاب خان ڈائر جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ آپس کی جو ان کی سیاسی مہاجرائی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھے کا علاقہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ نہیں بن پا رہا ہے۔ لیکن اب ہمیں جو ملاقات ہوئی خود فریال تالپور صاحبہ سے جو ہے شہریار شر کی 45 منٹ کی، اس سے اب مجھے یہ کہنے میں جو ہے کوئی آر نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ اس وقت جا رہا ہے، اور نقصان اس میں جو ہے مجھے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان کی سیٹ، ان کی پوسٹ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پوری کے چکر میں وہ آدھی سے بھی مجھے جاتے ہوئے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اپنی غلط ترین پالیسیوں کے نتیجے میں۔ وہ تو گریڈ 22 لینے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہاں تو ان کی جو پوسٹ ہے وہی ہل رہی ہے، کوئی اور یہاں پر آنے کے لیے پر اس وقت تول رہا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ رفعت مختار راجہ سے گفتگو ہو چکی ہے، ان سے ان کی رائے مانگی گئی ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے کوئی اظہار کیا ہے، آمادگی ظاہر کی ہے فری ہینڈ لیے بغیر، یا کہ فری ہینڈ کا مطالبہ وہ کریں گے۔ یہ معلوم ہوا ہے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے۔ تو یہ اس وقت ایک صورتحال چل رہی ہے، اور خود علی حسن زرداری کی انٹری سے جو ہے وہ اب جو دوسرا گروپ ہے جس کو لیڈ سندھ کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، جس میں آئی جی سندھ بھی شامل ہیں، ان کے لیے اور سندھ کے جو دوسرے شاہ گروپ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ اس وقت ڈی آئی جی سکھر کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ اس وقت مشکل میں آ گئے ہیں۔ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کی اپنی پوسٹ، اپنا منصب بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے کچھ ہمیں جو ہے وہ ہچکولے کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اگر وہ جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے ارادوں کی راہ میں اور خود صدر مملکت کے ارادوں کی راہ میں دیوار بنے، یا انہوں نے جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے میں کچھ ہیل و حجت سے کام لیا، تو پھر یقیناً ان کا منصب جو ہے وہ لرز سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود سی ایم ہاؤس کے، بلاول ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ چلتے چلتے ایک اور خبر بھی بریک کرتا چلوں کہ خود ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ نے جو لیٹر لکھا، لیٹر لکھنے کے بعد
میں بھی حیران ہوں، دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں کہ کس قسم کا یہ ایس ایس پی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن کس قسم کا یہ ایس ایس پی ہے ڈاکٹر حفیظ بگٹی. یعنی جس ڈی آئی جی نے ان کے خلاف اتنا خطرناک لیٹر لکھا، لیٹر نہیں بلکہ توپ کا گولہ ان پر پھینکا ہے، ایک چارج شیٹ ہے اس پہ اتنے سنگین الزامات لگائے کہ ایک سٹنگ ایس ایس پی جو ہے باوردی درست جو ہے وہ ڈاکوؤں سے رابطے میں ہے، ڈاکوؤں سے میل جول رکھتا ہے، ڈاکوؤں سے جو ہے ان کے تعلقات ہیں. اس سے زیادہ سنگین الزام کسی سٹنگ ایس ایس پی پہ وہ کیا لگ سکتا ہے جو انہوں نے لگا دیا. اس کے باوجود کہ وہ ان کا بدترین مخالف ہے، انہوں نے اپنے طور پہ فائر کر دیا انہیں مارنے کے لیے، وہ بچے ہوئے ہیں اب تک. اس کے باوجود وہ ٹیلی فون کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے آپ ٹائم دیں. ان کو حیرت تھی کہ کس قسم کا ایس ایس پی، میں نے اتنا بھرپور ان پر حملہ کیا، پھر بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کا آ جائے، ملاقات ہوتی ہے، پورا اسٹاف پریشان ہے کہ یہ ایس ایس پی کیسا ہے بھائی، اتنا خطرناک لیٹر دے گا پھر بھی اپنے ڈی آئی جی سے ملنے کے لیے آ گئے. ملتے ہیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں کہ سر آپ کو مجھ سے کیا شکایت تھی؟ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت تھی تو آپ مجھ سے کہہ دیتے، میں آپ کا بچہ ہوں. آپ نے اتنا بڑا لیٹر، اتنا خطرناک لیٹر میرے خلاف بھجوا دیا آئی جی کو. آپ نے کچھ نہیں سوچا کہ میرے کیریئر کا کیا ہوگا. آپ نے کیا الزامات لگائے؟ کم از کم لکھنا ہی تھا تو کچھ سچ تو لکھتے. جس پر مسکراتے ہوئے ڈی آئی جی نے کہا کہ بھائی اس میں کیا غلط ہے، جو میں نے لکھا صحیح لکھا. کیا تمہارے ڈاکومنٹ تعلقات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے عمر شر سے تعلقات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے فلانے سے تعلقات نہیں ہیں؟ 2 4 5 کے نام لے لیے. جس پر برجستہ ایس ایس پی کو یہ کہنا پڑا کہ سر ان تمام لوگوں سے جن کے آپ نے نام لیے ہیں، عمر خان شر سمیت، ان سے رابطے، ان سے ملاقات سے پہلے میں نے آپ سے پیش کی اجازت دی تھی. آپ کی اجازت، آپ کی آشیرواد کے بعد ہی میں نے یہ گستاخی کی کہ میں ان کے پاس جاؤں. اور جانے کا مقصد جو ہے وہ صدر مملکت کے خواب کو عملی جامہ پہنانا تھا. ان سب کو جو ہے وہ قومی ادارے میں لانا تھا، ان سے ہتھیار ڈلوانے تھے. یہ تو کوئی نیک کام تھا، یہ کوئی میں ان کی سرپرستی یا ان کا میں کی فیسیلیٹر تو نہیں تھا. میں کس قسم کی انہوں نے گفتگو کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. یہ کہنا ہے خود وہاں جو کام کرتے ہیں ڈی آئی جی آفس میں، جو چائے لاتے ہیں لے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی یہ ہم نے اس سے پہلے اتنا دلیر قسم کا ایس ایس پی نہیں دیکھا. اب اسی دلیر ایس ایس پی نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا. آئی جی نے انہیں واٹس ایپ پر شٹ اپ کال دیا کہ اب تمہیں کوئی رپورٹ بھجوانے کی ضرورت نہیں. اس کے باوجود اس سرپھرے ایس ایس پی نے آئی جی کو 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ بھجوا دی ٹی سی ایس کے ذریعے، جو وہاں ریسیو ہو بھی چکا ہے. ان کے پاس ثبوت بھی ہے. کل یہ نہ کہے آئی جی آفس والے یا خود آئی جی کہ ہمارے پاس کوئی ان کی رپورٹ نہیں آئی. یہ رپورٹ صرف ڈی آئی جی کی ہے، ایس ایس پی کا کوئی جوابی رپورٹ نہیں ہے. تو یہ بھی انہوں نے کیا. یہ تھی وہ بریکنگ نیوز جو کہ تہلکہ مچائے گا آگے جا کے، کہ انہوں نے جو ہے وہ 3 صفحات میں اپنے ڈی آئی جی پر کیا الزامات لگائے. میرے پاس تو اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہے آ چکی کاپی، لیکن وقت آنے پر میں اس کاپی کو جو ہے ویورز آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ ابھی معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ آگے ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس فرانزک رپورٹ کو جو ہے وہ اس پر اب اس پورے کے پورے کیس کا جو ہے وہ انحصار ہے. کیس کرمنل کیس کا، لیکن سیاسی جنگ اپنی جگہ پر اس وقت شروع ہو چکی ہے. سیاسی جنگ جو ہے اس کرمنل کیس سے زیادہ تباکن جو ہے وہ ہمیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں قربانی کا بکرا سب سے پہلے میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ.